وعلیکم السلام۔ دیکھیے، پہلے میں تھوڑی سی آپ کو اصول بتا دوں۔ اصول یہ ہے کہ حوالہ حدیث اس کا مطالبہ کون کر سکتا ہے؟ حوالے اور حدیث کا مطالبہ وہ شخص کر سکتا ہے کہ جسے حوالے اور حدیث کی پہچان ہو، سمجھ ہو، پرکھ ہو، وہ صحیح سے ضعیف کو اور ضعیف میں سے صحیح کو سمجھتا ہو، وہ آدمی سامنے والے سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ آپ مجھے حدیث دکھائیے۔ جو عوام ہے وہ اپنے کسی معتبر آدمی سے جن پر ان کو اعتماد ہو اس سے مسئلہ پوچھیں گے کہ حضرت یہ مسئلہ کیسا ہے؟ حضرت نے کہا جی یہ جائز ہے۔ بس آپ نے ان کی اس بات پر یقین کر لینا ہے، کیونکہ آپ کو ناجائز کا پتہ نہیں ہے، آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے اس چیز کی۔ مثال یہ ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر سے کہا آپ نے کہ جی مجھے یہ تکلیف ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو 3 قسم کی دوائیاں لکھ کر دی۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی مریض اس ڈاکٹر سے یہ سوال نہیں کرتا کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو 3 دوائیاں آپ نے لکھی ہے یہ کس بنیاد پہ لکھی ہے؟ آپ نے جو لکھی ہے یہ کیوں لکھی ہے؟ اس کی دلیل بتائیے، اس کا حوالہ بتائیے اور اس کی وجہ بتائیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس ڈاکٹر کا وہ کام ہے، اس کی وہ فیلڈ ہے۔ شریعت میں بھی احادیث سے مطہرہ کا مطالبہ وہ آدمی کرے گا جس نے احادیث میں زندگی گزاری۔ ایک عالم، ایک مفتی ہے، اس نے ایک مسئلہ بتا دیا، سامنے دوسرا عالم مفتی ہے، اس نے ان سے کہہ دیا کہ جناب والا یہ جو آپ نے حوالہ دیا ہے یہ حوالہ تو ٹھیک نہیں ہے، آپ مجھے صحیح حوالہ بتا دیں۔ ابھی آج ہی میرے پاس اسی واٹس ایپ میں ایک سوال آیا کہ جی مجھے ایک صاحب نے کہا ہے کہ جی بخاری میں ہے کہ آدمی اپنی اہلیہ کے ساتھ بڑے پیشاب کے راستے میں بھی ملاقات کر سکتا ہے، یہ جائز ہے اور یہ بخاری میں ہے۔ تو میرا جواب اس کو کیا تھا؟ میں نے کہا اس بے وقوف سے اس حوالے کا مطالبہ کرو، اس لیے کہ وہ بے وقوف اس حوالے کو سمجھا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے حدیث کی سمجھ ہے، مجھے حدیث کی پرکھ ہے۔ جہاں تک داڑھی کا معاملہ ہے، چاروں مذاہب کے علماء اور محدثین اس بات پر متفق ہے کہ داڑھی کا کم از کم 1 مشت ہونا یہ ضروری ہے، اور اس بات پر پوری امت کے جتنے بھی اکابر علماء ہیں ان کا اتفاق ہے۔ اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو اتفاق ہے یہ غلط ہے۔ روایات کیا ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اپنی زندگی میں داڑھی نہیں کاٹی، آپ کی داڑھی بڑی ہی تھی، لیکن کتنی بڑی تھی؟ اتنی تھی کہ آپ کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ آپ کی داڑھی گھنی تھی، آپ نے داڑھی نہیں کاٹی۔ صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ احرام کے بعد اپنی داڑھی میں سے 1 مشت سے زیادہ جو زیادہ ہوتی تھی اس کو کٹوا دیتے تھے۔ ان روایات صحابہ کے ان عملوں سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ داڑھی جو ہے وہ وہی کہلائے گی کہ جو 1 مشت سے زائد ہوگی۔ اب کہیں پر کسی قوم نے، کسی مذہب نے، کسی جگہ کے لوگوں نے کوئی اس کے خلاف رواج کو قائم کر دیا تو اس سے یہ نہیں ثابت ہوگا کہ اب وہ رواج ٹھیک ہے۔ مثلا عرب کے کسی ملک میں لوگوں نے بغیر داڑھی کے امامت شروع کر دی، تو اس سے کیا یہ ثابت ہوگا کہ داڑھی کا جو حکم ہے وہ ختم ہو گیا؟ ایسے تو ہمارے پاکستان میں اور بڑی بڑی جگہ، بہت ساری جگہوں پر ایسے پیر بن گئے ہیں جن کی داڑھی نہیں ہے، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا عمل اسلام کے احکام کے خلاف ہے۔ کیا ہم انہیں پیر مان لیں؟ کسی آدمی کا عمل ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے دلیل اللہ کا حکم ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور صحابہ کی زندگی ہے۔